ضرور یہ جو آپ کہہ رہے تھے اسی میں کچھ میرے سوال کا ویسے حصہ شامل ہے. اس میں جو ابھی آپ نے بیان کیا نا دوسرے مذاہب کے متعلق، تو سوال یہ ہے کہ جب لوگوں کو تبلیغ کے نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں تو جو مسلمان جو ایران سے یا سعودی عربیہ سے یہاں کافی عرصے سے مقیم ہیں تو وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم 5 ارکان جو ہیں اسلام کے اس میں ایمان رکھتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں، اور یہ ضرور بحث شروع کرنی ہے آپ لوگوں نے جو کہ جی ہمیں احمدی ہونا چاہیے، مسیح الاسلام میں ایمان لانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد عیسائیوں کے ساتھ تبلیغ کی. آپ یہ بحث کیوں کرتے ہیں ان سے؟ ایسی آپ کو کرنی نہیں چاہیے ایسی بحث. آپ کو یہ بحث کرنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جی وہاں سے بات شروع کریں اور یہ پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں کہ امام مہدی آئے گا تو اس کو مانو اور مسیح آئے گا تو اس کو مانو. اس کا وہ کہتے ہیں کہ جب آئے گا تو ایک بہت بڑا ہیجان برپا ہوگا دنیا میں، تو پتہ چل جائے گا. جی بنیاد تو قائم ہو گئی نا پھر. جی وہ یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مان لیتے ہیں. ہم تو یہی بتا رہے ہیں کہ وہ آ گیا، بس اس پر بحث کرو آیا کہ نہیں آیا. اگر آ گیا ہے تو ان سے کہیں کہ تم خود مانتے ہو کہ پھر ماننا ضروری ہو جاتا ہے. یہ ضرور مانتے ہیں کہ آنا. بس پھر جب کہتے ہیں جی تو آپ ان سے کہیں کہ صرف تم یہ نہیں مانتے کہ آنا ہے، تم یہ مانتے ہو کہ اتنا بڑا ایونٹ ہے یہ کہ اسلام کی زندگی اور موت اس سوال سے وابستہ ہو جائے گی. آئے گا اس لیے کہ مسلمان بگڑے ہوں گے، آئے گا اس لیے کہ کوئی نئی زندگی دے، نئی تنظیم بخشے، ساری دنیا میں اسلام کے غلبے کا سامان کرے. یوں اس نے تماشا دکھانے تو نہیں آنا، یہی مقام کرنے آنا ہے. یہ باتیں جب ان سے پکی کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ایک دم اہمیت اختیار کر لیتا ہے خود ان کے نزدیک. ان کو کہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں آ گیا، ہمارا فرض نہیں تمہیں بتائیں کہ آ گیا ہے. اور اگر اس کا آنا نہ آنا اتنا ہی بے معنی ہے جتنا تم میرے سامنے پیش کر رہے ہو، تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ اتنی بڑی پیشگوئی کرتے اور اتنی اہمیت دیتے اس بات کو. اس لیے بات بنیادوں سے شروع کرنی چاہیے. جی. اور اس کے بعد پھر دوسرے جب اسلام دوسرے مذہب رکھنے والے لوگوں کو پھیلانے کی بات ہوتی ہے کہ ان کو اسلام کا بتایا جائے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، تو اس کے ضمن میں ایسے بات کی کہتے ہیں کہ وہ بھی اگر نیک اعمال پہ کر رہے ہیں، اچھی بیٹر ہیومن بینگ، تو ان کو خدا خود ہی معاف کر دے گا. ان کو ضرور ایسے ڈسٹرب کرنا ہے. دیکھیں صرف ان کی معافی کا سوال نہیں ہے، یہ تو بڑی خود غرضی ہے اس اپروچ میں. جی. بات یہ ہے کہ مذہب ایک سسٹم کو درست کرنے کے لیے آتا ہے، اور جب سسٹم درست ہوتا ہے تو انفرادی حادثہ نہیں ہوتا کہ چند آدمی اچھے، بلکہ بھاری اکثریت کے لیے اچھا ہونے کے لیے بہتر سامان پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے ریولوشنز کی ضرورت آتی ہے مذہبی دنیا میں. انفرادی طور پر ایک آدمی اچھا ہو سکتا ہے ہر جگہ. انفرادی طور پر رشیا میں بھی آدمی اچھے ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن نظام بدلنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ پھر نظام بدلنے کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اگر نظام اچھا آ جائے تو اکثریت کے لیے اچھا ہونے کے بہتر مواقع مہیا ہو جاتے ہیں. اس لیے مذہبی نظام کو یا بدلنا پڑتا ہے یا ریوائو کرنا پڑتا ہے. اب ان سے آپ اس بات کو یوں بھی چھیڑ سکتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ چند آدمی نماز پڑھتے ہیں، چند آدمی نیکی بھی کرتے ہیں، لیکن مزاج کے لحاظ سے اس وقت اسلامی دنیا کی بھاری اکثریت غیر صالح ہو چکی ہے یا نہیں مزاج کے لحاظ سے. اور مزاج کے لحاظ سے دن بدن یہ تنزل کی طرف قدم آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں. مزاج کے لحاظ سے فساد ہماری معاشی، تمدنی، اخلاقی حالت میں دن بدن زیادہ گہرے طور پر سرایت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. انفرادی بحث نہیں کرنی چاہیے. وہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ یہود میں بھی اچھے لوگ ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ عیسائیوں میں اچھے لوگ ہیں. تو ہم تو جب ان سے بحث کریں گے عیسائیوں یہودیوں سے تو یہ تو فنڈامنٹلز میں ہمارے داخل ہے. ہم قرآن کی بات کے طور پر پہلے ہی مان رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں وہ ہمیں بتا رہا ہے.
ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ قرآن نے جس وقت آغاز ہوا تھا 1400 سال پہلے، جس وقت تمہاری حالت آج سے بہتر تھی، اس وقت بھی کہا تھا کہ تم میں اچھے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ضرورت ہے تمہاری اصلاح کی. تو آج تو تم بدتر ہو گئے، آج اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے تمہاری اصلاح کی، اجتماعی اصلاح کی. دوسرے یہ کہ انفرادی طور پر چند نیکیوں کی وجہ سے جو نظریاتی ہے فساد وہ دور نہیں ہو سکتا. بعض نظریات ایسے ہیں جو فساد پیدا کرنے کا موجب بن جاتے ہیں، جن کے اندر اصلاح کی طاقت نہیں ہوتی. اس لیے نظریاتی لحاظ سے ضروری ہے کہ اصلاح کی جائے، اس کے بغیر عمومی طور پر انسان کے لیے بہتر مستقبل کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. جتنی بھی موجودہ ماڈرن اصلاحی تحریکات چل رہی ہیں وہ نظریات پر چلتی ہیں. پہلے نظریاتی اصلاح کے پہلے کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد عمل کے سانچے میں ڈھلتے ہیں وہ نظریات، پھر ایک بہتر اور نئی قوم ابھرتی ہے. یہ تو بڑا وسیع مضمون ہے، اس کو انفرادی سطح پر طے کیا ہی نہیں جا سکتا.